الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ زمر کی تفسیر چل رہی تھی اور اس کی تقریباً 53 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی تھی۔ اس میں آخر میں ہم یہ عرض کر رہے تھے، اس میں اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اے میرے بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اپنے رب کی رحمت سے مایوس نہ ہوں، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہوں کو بخش دے گا، بے شک وہی غفور ہے، یعنی بہت گناہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اس میں آخری ایک بات یہ چل رہی تھی کہ بعض لوگ، ایک تو میں نے یہ عرض کیا تھا کہ کسی گناہگار کو دیکھ کر اس کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کو اللہ کی رحمت اب نہیں پہنچ سکتی ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اور ایک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کسی کو مایوس کرنا، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں، ایک تو اس میں وہ گروپ آتا ہے کہ جو گناہگار قسم کے لوگوں کو یہ یقین دلا کر کہ اب تمہاری نجات تو ہو نہیں سکتی، تو کیا فائدہ تمہارے پھر توبہ وغیرہ کرنے کا، تو تم ہمارے لیے برے کام کرتے چلے جاؤ۔ یہ زیادہ تر وہ لوگ ہوتے ہیں جو پیسے ویسے دے کر قتل کروانا، کڈنیپنگ یا اور بلیک میلنگ کروانا یا اور کوئی لڑائی جھگڑا کروا لینا، کسی کو پٹوا دینا، اس میں بدماشوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اب اگر وہ بدماش یا غنڈہ جو ہے بیچارہ وہ اگر توبہ کرنے کی طرف مائل ہوتا بھی ہے تو اسے بٹھا کے سمجھایا جاتا ہے کہ تو نے اتنے قتل کیے ہیں، تو نے اتنے لوگوں کو ناحق مارا ہے، اتنوں پہ ظلم کیے ہیں، اتنوں کے تو نے مطلب عزتیں خراب کی ہیں، تو کیا سمجھتا ہے اب تیری بخشش ہو جائے گی؟ او بھائی یہ ملا گیری چھوڑ دے، یہی کام تو کرتا رہے، اپنا پیسہ لے اور زندگی بنا۔ تو اس طرح اس کو مایوس کر دیتے ہیں اور وہ ان کی باتوں میں آ کر وہ ان کے لیے کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے دوست احباب میں، اسی طرح رشتہ داروں میں بھی یہ معاملہ ہوتا ہے۔ ایک رشتہ دار بعض اوقات بغضاً عناداً دوسرے رشتہ دار کی اولاد کا اس طرح ذہن بناتا ہے کہ اگر وہ اولاد پڑھائی کی طرف آنے لگے، نیک اعمال کی طرف آنے لگے، اچھی چیزوں کی طرف آنے لگے تو ان کو سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارا اس طرف آنے میں کوئی فائدہ نہیں ہے، تم اتنے گناہگار ہو، تم نے اتنے برے اعمال کیے ہیں، اتنے عرصے سے تم سود اور رشوت لے رہے ہو، تو اب اسی میں لگے رہو، چھوڑو، اب یہاں پر آؤ گے ضمیر ملامت کرے گا، تکلیف اور اذیت کیوں برداشت کرتے ہو۔ اسی طرح دوست کو بعض اوقات اللہ کی رحمت سے مایوس کرتا ہوا نظر آتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ اور اس میں بعض مقررین بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں کہ ان کا، یا مبلغین بھی پیچھے نہیں ہوتے ہیں، ان کا کام ہی یہ ہوتا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگوں کو صرف ڈرایا جائے، صرف ڈرانا، اتنا خوف میں مبتلا کرنا، اتنا زیادہ کہ انسان یہ سوچنے پہ مجبور ہو جائے کہ اب میری تو نہ بخشش اور نجات نہیں ہو سکتی ہے کیونکہ اتنے عذابات اور میں اتنا بڑا گناہگار، تو پھر وہ بھی گناہ میں دلیر ہو جاتا ہے۔ ہاں، جو ڈرانے کے ساتھ ساتھ اللہ کی رحمت کے واقعات بھی سناتے ہیں اور ایک اعتدال قائم رکھتے ہیں، یہ تو بہت ہی اچھی بات ہے، ایسے مقررین اور مبلغین بہت ہی بہتر ہیں۔ لیکن جو صرف رحمت کے واقعات سنائیں یا صرف اللہ کی رحمت سے مایوس اور محروم کرنے والی باتیں ہی کرتے رہیں، یہ دونوں قابل گرفت ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں بھی اپنے بارے میں غور کرنا چاہیے، ہم کس گروپ میں ہیں، کیا ہم اس میں تو نہیں ہیں جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے؟ ان لوگوں میں تو نہیں ہیں کہ جو دوسروں کے بارے میں اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے، یا اس گروپ میں تو نہیں ہے کہ جو دوسروں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس ہونے کا ذہن دیتے ہیں کہ تم اب بالکل مایوس اور محروم ہو گئے ہو، تم اپنے گناہوں میں لگے رہو۔ یہ تمام چیزیں غلط ہیں، ان کو ختم ہونا چاہیے۔ اگر اس قسم کی کوئی بد عادت ہے اور زندگی قائم ہے تو لازم بات ہے کہ پھر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور اپنے عادات کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اور اپنے رب کی طرف رجوع کرو، توبہ کر کے اس کی طرف مائل ہو جاؤ۔ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ، اور اس کی بارگاہ میں اپنا سر جھکا دو، گردن جھکا دو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے۔ تو یہ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ اے بندو، اے کفارو، تم بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے تم فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، اس کی بارگاہ میں سر جھکاؤ۔ سر جھکانے کا مطلب یہ نہیں کہ آ کے بس سر جھکا لیں مسجد کے سامنے یا مسجد کے اندر، بلکہ سر جھکانے کا مطلب ہے اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، حکم ماننا، کہنا ماننا۔ لہذا جب کہنا مانیں گے، فرما برداری کریں گے تو اللہ تعالیٰ کو واحد مانیں گے، عقیق مانیں گے، تمام دیگر معبودان باطلہ کا انکار کریں گے، اسلامی عقائد کو حق اور سچ قرار دیں گے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور رسول تسلیم کریں گے، تمام
آسمانی کتابوں پر، دیگر انبیاء علیہ السلام پر، جنت، دوزخ، جن، فرشتے، آخرت، تقدیر، ان پر ایمان لے کر آئیں گے تو انشاءاللہ پھر نجات ہو جائے گی۔ ثم لا تنصرون، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آئے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ تو اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَبِّكُم، اور تم پیروی کرو اس کی جو سب سے خوبصورت چیز نازل کی گئی تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے، اور وہ قرآن پاک ہے کہ جو سب سے بہترین چیز تمہاری طرف اتاری گئی ہے، تم اس کی پیروی کرو، اس کی اتباع کرو۔ اور یہ قرآن کی پیروی کرنے کا مطلب اس کے احکام کو ماننا، اس کی باتوں کو ماننا۔ تو یہ قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ آخری رسول ہیں، رحمت کونین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، توریت، زبور، انجیل، دیگر مصاحف اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے۔ دیگر انبیاء علیہ السلام کو جو تذکرہ کیا گیا وہ انبیاء علیہ السلام بھی اللہ کے نبی ہیں، آخرت ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، عذابات ہوں گے، انعامات ملیں گے، تو ان سب کی پیروی کرنی چاہیے، ان پر ایمان لانا چاہیے۔ اور پھر یہاں مزید ارشاد فرمایا من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، اس سے پہلے کہ آ جائے تمہارے پاس عذاب اچانک، وانتم لا تشعرون، اور تم شعور نہ رکھو، یعنی تمہیں احساس بھی نہ ہو، تمہیں علم بھی نہ ہو، اچانک تم پر عذاب آ جائے، اس سے پہلے تم اس کی پیروی کر لو جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب سے زیادہ خوبصورت اچھا نازل کیا گیا، یعنی قرآن۔ ان تقولا، تو تم یہ ایمان لے کر آ جاؤ، رجوع کر لو کہ کہیں کہے نفس کوئی جان، یعنی ایسا نہ ہو کہ پھر بعد میں اس طرح کوئی یوں کہے، اس سے پہلے ایمان لے آؤ، کیا کہے؟ یا حسرۃ علی ما فرطت فی جنب اللہ، کہ ہائے افسوس ان گناہوں تقصیروں پر جو میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کیں، وَإِن كُنتُ لَمِنَ الصَّاخِرِينَ، اور بے شک میں مذاق اڑایا کرتا تھا، مسخرہ پن کیا کرتا تھا۔ او تقولا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، یا وہ جان یوں کہے کہ بے شک اللہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ یہ بھی ایک ہوتا ہے معاملہ بعض اوقات کہ انسان خود برے برے کام کرتا ہے، کارنامے کرتا ہے، اور کرنے کے بعد اسے منسوب کر دیتا ہے دوسروں کی طرف۔ مثلا اولاد ہے، برے کام کرے گی، پھر کہے گی کہ اگر ماں باپ پہ معاملہ ڈال دیا جاتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میری اصلاح کی ہوتی تو میں ایسا نہ ہوتا۔ جب انسان عاقل اور بالغ ہو گیا اور اسے اچھے کام کرنے اور برے کاموں سے رکنے کا مکلف بنا دیا گیا، تو اب وہ کسی اور کے اوپر یہ بات نہیں ڈال سکتا کہ جی تم لوگوں نے ایسا کر دیا، تمہاری وجہ سے ایسا ہو گیا، وہ خود اس بات کا مکلف ہے۔ لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں اس سے پہلے کہ قیامت قائم ہو وہاں کے احوال یہاں بیان فرما رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آئے تم اللہ کی طرف رجوع کر لو، اس سے پہلے کہ تم خود میدان محشر میں کھڑے ہو کر یوں کہو کہ کاش میں اللہ کی بارگاہ میں نے تقصیریں نہ کی ہوتی اور میں نے مذاق نہ اڑایا ہوتا، کاش اللہ تعالیٰ مجھے ہدایت عطا فرما دیتا تو میں متقین میں سے ہو جاتا۔ او تقولا، یا یوں وہ جان کہے کہ حین تر العذاب، جس وقت وہ عذاب کو دیکھے، لو ان لی کرۃ، کہ کاش مجھے واپس جانا مل جائے، کاش میرے لیے واپس جانا ہو جائے، فاکون من المحسنین، تو میں نیک عمل کرنے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دیکھو وہاں پر جانے کے بعد اس طرح حسرت کا اظہار کرنا کوئی نافع نہیں ہوگا، بلکہ اور غم میں اضافہ کرے گا، ٹینشن میں اضافہ کرے گا، تکلیف میں اضافہ کرے گا۔ لہٰذا ابھی دنیا میں سانس باقی ہیں، توبہ کا موقع ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف تم رجوع کر سکتے ہو، اور اس رجوع کے ساتھ ہی اپنے سابقہ تمام صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہوں کے وبال سے نجات پا سکتے ہو، تو ہمت کر لو۔ بلا قد جاءتک آیاتی، ہاں کیوں نہیں، بے شک آئی تھیں تیرے پاس میری آیتیں، فکذبت بہا، یعنی یہ اس چاند سے کہا جائے گا کہ ہاں کیوں نہیں، تیرے پاس تو ہماری آیات آئی تھیں، فکذبت، تو تو نے جھٹلا دیا تھا، بہا ان کو، واستکبرت، اور تو نے تکبر کیا تھا،
وَكُنْتَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور تو کافروں میں سے ہو گیا تھا۔ یعنی اب تیرے پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہیں، ذرا اپنے اعمال پہ غور کر کہ جب ہماری آیات دنیا میں تیرے پاس آئی تھیں تو نے ان کی تکذیب کی تھی، ان کا مذاق اڑایا تھا اور تو نے تکبر کیا تھا۔ تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کسی کی اطاعت کی طرف مائل نہیں ہوتا، یعنی تکبر کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا، اپنے آپ کو اعلیٰ اور افضل سمجھنا۔ تو اللہ کی آیات کے مقابلے میں تکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انہیں قابل عمل تصور نہ کرنا، انہیں غلط تصور کرنا، حق نہ ماننا، یہ تکبر تھا جو جان نے کیا۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مُسْوَدَّةٌ، اور قیامت کے روز تم دیکھو گے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھا کہ ان کے چہرے سیاہ ہیں، یعنی کالے چہرے پڑ جائیں گے جو کفار ہوں گے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو معاذ اللہ جھٹلایا کہ اللہ فرما رہا ہے یہ میرے آخری رسول ہیں، وہ کہتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری آخری کتاب ہے قرآن، وہ بولتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ جھوٹا گویا کہ کہہ دیا، تو بروز قیامت ان کے چہرے کالے سیاہ ہوں گے۔ الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، تو کیا جہنم متکبرین کا ٹھکانہ نہیں ہے؟ یقیناً ہے، یعنی یہ جہنم میں جائیں گے۔ وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ، اور نجات دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، اللہ سے ڈرنے والے تھے، ان کی کامیابی کے مقامات میں۔ وہاں پہ کامیابی کے مقامات یعنی جنت میں پہنچا کر اللہ تعالیٰ ان کو دائمی نجات عطا فرما دے گا۔ لا یمسہم السوء، نہیں چھوئے گی انہیں کوئی برائی، ولا ہم یحزنون، اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ یعنی جب جنت میں لوگ چلے جائیں گے تو کوئی مصیبت ان کو نہیں چھوئے گی، کوئی مصیبت ان تک پہنچے گی نہیں، اور نہ انہیں کوئی غم محسوس ہوگا۔ اللہ خالق کل شیء، اللہ تبارک و تعالی ہر شے کا خالق ہے۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز کا مختار ہے، اسے ہر چیز کا اختیار حاصل ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ جب تم یہ سمجھتے ہو اور یہ بات تم سمجھ لو کہ ہر چیز کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز اس کے دست قدرت میں ہے، تو پھر تم اس پر ایمان لے کر آؤ، اس کی طرف رجوع کرو، ورنہ وہ اس پر قادر ہے کہ تمہارے کفر کے ساتھ تمہیں جہنم میں ڈال دے۔ ہاں ایمان لاؤ گے تو تمام چیزوں کا اختیار اس کو حاصل ہے، لہٰذا وہ تمہارے ایمان کی برکت سے، تمہارے ایمان کے بدلے میں اگرچہ فضل و کرم اسی کا ہوگا، وہ تمہیں داخل جنت فرما دے گا۔ لہو مقالید السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں اور زمین کی کنجیاں ہیں، چابیاں ہیں، اللہ ہی کے لیے ہیں۔ ان تمام رزق کے خزانے، عزت اور جتنا بھی آپ انعام تصور میں لا سکتے ہیں، ان تمام چیزوں کے خزانوں کی کنجیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہیں۔ والذین کفروا بآیات اللہ، اور وہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ قل، اے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، افغیر اللہ تأمرونی اعبد ایھا الجاہلون، تو کچھ لوگوں نے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ بتوں کی عبادت کر لیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی، قل آپ فرما دیجئے افغیر اللہ، کیا پس اللہ تبارک و تعالیٰ کے غیر کی، تأمرونی تم مجھے حکم دیتے ہو، اعبدو کہ میں عبادت کروں، ایھا الجاہلون اے جاہلو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق حسنہ پر فائز تھے، آپ کا خلق بڑا عظیم تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہی آپ کو اخلاق عطا فرمائے، تو جاہل کو، غلط شخص کو جاہل کہنا اس میں کوئی بے ادبی نہیں ہے، کوئی بد اخلاقی نہیں ہے۔ اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ بد اخلاقی ہوتی تو پھر کیا ہم بد اخلاقی کی نسبت اللہ کی طرف کریں گے، کیا رسول کی طرف کریں گے؟ لہذا جو جاہل قسم کے لوگ ہوتے ہیں انہیں جاہل ہی کہا جائے گا باقاعدہ۔ ایھا الجاہلون اے جاہلو، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ میں تمہارے کہنے کی بنا پر اللہ تعالیٰ کے غیر کی عبادت کر لوں گا؟ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اور ضرور بے شک وحی کی گئی آپ کی طرف، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور ان انبیاء علیہ السلام کی طرف جو آپ سے پہلے تھے، لَإِنْ أَشْرَكْتَ، اور ضرور اگر اے سننے والے تو شرک کرے گا، کیونکہ یہاں نبی کریم مراد نہیں ہے، کوئی بھی سننے والا، ضرور اگر اے سننے والے تو شرک کرے گا، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، تو ضرور برباد ہو جائیں گے تیرے عمل، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور ضرور تو خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جائے گا۔
تو معلوم یہ ہوا کہ شرک کرنے کی نحوست کی بنا پر آدمی اپنے تمام اعمال کی برکات سے محروم ہو جاتا ہے، اعمال ضائع ہو جاتے ہیں اور انسان خسارہ اٹھانے والوں میں شامل ہو جاتا ہے جب تک کہ توبہ نہ کرے۔ توبہ کر لے ٹھیک، اگر توبہ کیے بغیر خدا نخواستہ مر گیا پھر بربادی ہے۔ بل اللہ فاعبد، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہی عبادت کر، وکم من الشاکرین، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جا۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، اور ان کفار نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنی چاہیے، یعنی جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت پر غور و تفکر کرنے کے بعد اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعظیمی معاملہ ہونا چاہیے تھا، ویسا ان کفار نے نہیں کیا۔ تو یہ تو بہت افسوس کے ساتھ ہم خود اپنے بارے میں بھی کہیں گے کہ ہم مسلمانوں نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ویسی قدر نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے، یہ سانس کا آسانی سے باہر نکل جانا اور پھر ہمارا سانس کا آسانی سے اندر جانا، کیا یہ اللہ کی بڑی نعمت نہیں ہے؟ اگر یقین نہ آئے تو ذرا ناک بند کر کے اور ذرا آدھا منٹ تک بیٹھ کر دیکھیں، بلکہ میں تو اکثر کہتا ہوں کہ آپ کا ایک نتنا کھلا ہوگا، ایک سے یعنی سانس جاری ہوتا ہے، ایک بند ہوتا ہے، جو بند ہے وہ تو بند ہی رکھیں، مثلا جیسے یہ کھلا ہوا ہے، اور اس کو تھوڑا سا اس طرح دبا لیں کہ بالکل باریک سا سانس نکلے، کہ آپ کو پوری طاقت لگانی پڑے سانس اندر کھینچنے میں، اتنا بس باریک سوراخ رکھیں اور ٹائم نوٹ کر کے 10 سے 12 سیکنڈ یا 20 سیکنڈ، صرف 20 سیکنڈ آپ اس مشقت کے ساتھ سانس لے کر دیکھیں۔ 20 سیکنڈ کے بعد پھر ایک دم ناک کو چھوڑ دیں اور ایک لمبا سانس کھینچ کر دیکھیے، تو آپ کو احساس ہوگا کہ سانس کا آسانی سے اندر جانا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمہ وقت ہمیں نعمت عطا فرما رہا ہے، یہ تو ایک نعمت کا تذکرہ ہے، ایسی اربوں خربوں نعمتیں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔ ہم نے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ کی کیا قدر کی، ہم نے اس کی کتنی تعظیم کی، ہم نے اس کی عظمت کا کتنا لحاظ و پاس کیا؟ یقیناً نہیں۔ ہم ہزارہ گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کی نعمتیں حاصل کرتے ہیں، اس کا رزق کھاتے ہیں، لیکن بات اس کے دشمن شیطان کی مانتے ہیں، تو یہ بھی ایک انتہائی بے مروتی والا معاملہ ہے، اس سے بھی ہمیں بچنا چاہیے اور اس پہ غور و تفکر کرنا چاہیے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا اظہار فرمایا کہ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبَضْتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، کہ اور زمین تمام کی تمام قبضے میں ہوگی، قبضے میں کروں گا میں اسے قیامت کے روز، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز تمام زمین کو سمیٹ دے گا۔ قبضے میں کرنے کا مطلب ہے تمام زمین کو سمیٹ دے گا۔ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ، اور اس کی قدرت سے سب آسمان لپیٹ دیے جائیں گے۔ تو جب زمین سمٹے گی تو لازم سی بات ہے کہ اس میں اتنی گنجائش تو نہیں کہ ایک چیز دوسرے کے اندر داخل ہو جائے، تو وہ تباہ برباد ہوگی، اور اس طرح آسمانوں کو لپیٹ دیا جائے گا، یعنی تمام آسمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ یہ قیامت کا معاملہ ہے۔ سبحانہ و تعالی عما یشرکون، اسے پاکی ہے اور وہ بلند و بالا ہے اس سے کہ جو وہ شرک کرتے ہیں، یعنی جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں ان تمام سے اللہ تبارک و تعالی بلند و بالا اور پاک ہے۔ اب یہ ہمارے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ برود قیامت، یعنی جب آخری وقت آئے گا تو اللہ تبارک و تعالی ایک سور پھنکوائے گا، ایک یعنی اس طرح سینگ کی طرح، جیسے اوپر سے سینگ باریک ہوتا ہے، نیچے سے اس طرح چوڑا ہوتا ہے۔ اب اس میں اگر سوراخ کر لیا جائے اور ایک طرف سے اس میں پھونک ماری جائے تو آواز نکلے گی زوردار۔ تو پہلی مرتبہ جب سور پھونکی جائے گی سب کے سب ہلاک ہو جائیں گے سوائے چند لوگوں کے۔ وہ کون ہیں وہ آگے آتا ہے، بھی خود ہم تفسیر میں بھی عرض کریں گے، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرمائے گا۔ اور پھر جب دوبارہ سور پھونکا جائے گا پھر سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے۔ اس کا تذکر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، اور سور پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءَ اللَّهُ، تو بے ہوش ہو جائے گا وہ جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے مگر جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ تو اس کے اندر بڑے اقوال ہیں، کسی نے کہا اس سے مراد انبیاء علیہ السلام ہوں گے، کسی نے کہا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہوں گے، کسی نے کہا اس سے مراد جبرائیل، میکائیل، اسرافیل علیہ السلام ہوں گے وغیرہ وغیرہ، کسی نے شہداء کو بھی کہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندے جو ہیں وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، باقی سب دنیا بے ہوش ہو جائے گی اور سب اس دنیا سے گویا کہ رخصت ہو جائیں گے، بالکل کوئی ہوش آواس نہیں ہوگا، دنیا تباہ ہو جائے گی۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر پھونکا جائے گا اس میں دوسری مرتبہ، فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ، تو اچانک وہ کھڑے ہو جائیں گے اس حال میں کہ دیکھ رہے ہوں گے، یعنی دیکھتے ہوئے کھڑے ہو جائیں گے کیا ہو رہا ہے۔ عجیب تحیر، خوف، تعجب، ایک ڈر دل میں پیدا ہوگا، دہشت پیدا ہو جائے گی،
جن باتوں کے بارے میں پہلے صرف سنا تھا آج اس کا باقاعدہ مظاہرہ ہوتا ہوا نظر آئے گا تو دل بڑے بے چین ہوں گے۔ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا، اور زمین جگمگا اٹھے گی اپنے رب کے نور کے ساتھ۔ زمین سے مراد یہ زمین نہیں ہوگی کیونکہ تو تباہ ہو جائے گی، وہ مخصوص زمین مراد ہے جس پر محشر قائم ہوگا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ، اور رکھی جائے گی کتاب۔ اس کتاب سے مراد یا تو لوح محفوظ ہے یا ہمارا نامہ اعمال ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔